یہ اسباب نہیں تھے تب بھی مصطفیٰ تھے، اور جب کون بھی نہیں تھا، کیونکہ کون کہنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز ارادے میں ہونی چاہیے نا، جسے کون کہا جائے، جب کون بھی نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرا طریقہ ہے امر کا، بھئی امر ابھی ہوا ہی نہیں تھا، مصطفیٰ پہلے سے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ اب مشہور زمانہ روایات ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، الترغیب والترہیب کا حوالہ ہے۔ اچھا، نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے بھی اس کو بیان کیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی مکتبہ فکر کے علماء نے اس حدیث کو کمزور، ضعیف کہہ کے رد کر دیا ہے۔ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جی ضعیف ہے، یہ اس کی نسبت ایسی نہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ آسان سی بات ہے، جس بات کو نہ ماننا ہو اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، کبھی کمزور کہہ کر، کبھی کچھ اور کہہ کر۔ میں آپ کا بھائی احمد حسن فاروقی الحمدللہ علی احسانہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، اور اپنے والد گرامی قدر کی محنت سے، ان کی وہ خاص دعائیں جو خاص لمحات میں انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں مجھے پیش کرنے کے لیے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کی تھی، ان دعاؤں کا ثمر، اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا آپ کا فیضان، آپ کی تربیت، جنہوں نے مجھ جیسے نکمے کو قبول فرما کر مرکزی حیثیت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے نوازا ہے، مجھ پہ اعتماد کیا ہے میرے قائد نے۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی میں نے بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیوں سے لے کر کشمیر کی سرسبز وادیوں تک، میں نے جگہ جگہ پہ جا کر پورے ملک میں، ایک بات جب میں نے اس کو بیان کیا تو میں نے کہا کبھی اول ما خلق اللہ نوری پہ آپ اعتراض کریں، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے اپنے نور میں سے۔ اگر آپ کہیں گے کہ روایت کمزور ہے، بابا روایت کمزور صحیح، یہ آپ کا مسئلہ ہے، چلو روایات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن مجید کی آیات سے پڑھتے ہیں کہ حضور اول مخلوق ہیں۔ جب اسباب نہیں تھے مصطفیٰ تب بھی تھے، جب کون بھی نہیں تھا مصطفیٰ تب بھی تھے، جب امر نہیں تھا مصطفیٰ تب بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ان سب چیزوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھ دیتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ میں خطاب کر رہا تھا، تو خطاب کے دوران جب میں نے یہ کہا کہ چلو روایت تو کمزور ہے، قرآن کی آیت تو کمزور نہیں، تو آگے سے ایک آواز آئی کہ کیا قرآن مجید کی آیات بھی ہیں؟ اور یاد رکھیے دوستان محترم، یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جو کبھی کسی لمحے محراب و منبر میں بیٹھ کر واعظ و تبلیغ کرتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی حیرت کے ساتھ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کبھی واضح الفاظ میں لمحے بھر کے لیے بھی سوچتے نہیں کہ جو ہم اعتراض کر رہے ہیں یہ یا قرآن مجید کی آیت ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کم از کم ہم کچھ سوچ تو لیں، لمحے بھر سے پہلے یہ کہہ دینا کہ نہیں نہیں یہ تو ضعیف ہے، تو کیا بابا یہ تو احسان مانے حضور سیدی شیخ الاسلام کا کہ زندگی میں بالعموم اور دورہ علوم الحدیث کے دوران بالخصوص یہ بتایا کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ بلحاظ روایت، بلحاظ سند ضعیف ہوتی ہے، بلحاظ متن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، مجھے وہاں سے آواز آئی، کہنے لگے کیا قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پھر ساری زندگی ہم نے منہاج القرآن کی نوکری کس لیے کی ہے اگر ہم قرآن مجید کی آیات سے یہ بھی ثابت نہ کر سکیں کہ حضور اول مخلوق ہے۔ خلقت مصطفیٰ کا موضوع رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں۔ آپ روایات کو چھوڑتے رہیں گے ضعیف کہہ کر، قرآن مجید کی کس آیت کو ضعیف کہیں گے؟ ہم قرآن مجید کی آیت سے حضور شیخ الاسلام کے فیضان کا صدقہ انشاءاللہ العزیز آپ جتنی آیات کہیں ہم اتنی آیات قرآن مجید سے پڑھ کر آپ کو خلقت مصطفیٰ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور اول مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ
سورہ مریم کی 93 نمبر آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، لوگوں سن لو، ان زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عابد ہے، اللہ اس کا معبود ہے۔ اللہ کا عابد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا عابد ہے، اللہ اس کا معبود ہے۔ ہر ایک کی عبادت کا طریقہ کار مختلف ہے۔ درختوں کی عبادت، نباتات کی عبادت اور ہے، جمادات کی عبادت کا طریقہ اور ہے، جنوں کی عبادت کا طریقہ اور ہے، انسانوں کی عبادت کا طریقہ اور ہے، مگر زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عابد ہے۔ تو زخرف کی آیت نمبر 81 میں وحدہ لا شریک نے کمال کر دیا جب آپ اس آیت پہ رک کر، سورہ مریم کی 93 نمبر آیت پہ رک کر جب آپ اس کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عابد ہے، جب آپ کی سمجھ مبارک میں سب چیز آ جائے تو سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 81 کا اینڈ ہے، فرمایا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے عابدین میں حضور ہیں۔ فرمایا میں عابدین میں، عبادت گزاروں میں سب سے پہلا ہوں۔ اس میں بھی حضور اول العابدین ثابت ہو گئے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 81 کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 83۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، اسلمہ یہ مسلمان ہیں سارے، یہ سارے اسلام والے ہیں، نباتات بھی مسلمان ہیں، جمادات بھی مسلمان ہیں، یہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اسلمہ یہ سارے مسلمان ہیں۔ حاج القرآن میں 4 دن لگا کے آنے والا کبھی بھی حضور کا بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا۔ منہاج القرآن کے سائے میں رہنے والا چند لمحے بھی رہ جائے، وہ آپ کی طرح کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہے گا کہ سوچے سمجھے بغیر بات کو رد کر دیا، نہیں نہیں ایسا نہیں۔ تو جو آیات مقدسات میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر کہا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ مسلمان ہے، اسلمہ وہ اسلام والا ہے، مسلمان ہے۔ اب آپ کہیں گے ترجمہ وہ کیا جائے جو آپ کہیں، نہ جناب نہ، ہم آپ کے پابند نہیں ہیں، نہ آپ کے پابند ہیں نہ آپ کے لفظوں کے پابند ہیں۔ آپ نے ہر جگہ پہ ایک ترجمہ کیا ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں اس کے اندر۔ 4 دن آ کر حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت سے فیض یاب ہو جاؤ گے۔ کبھی ایک وقت آنے والا ہے تم وہ آنکھیں ڈھونڈا کرو گے جنہوں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کو دیکھا ہوگا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ تم لوگ زندگی میں نہیں مانتے ہو۔ تم لوگ تب مانو گے جب وہ شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، پھر پھولوں کی چادریں آ کر چڑھاؤ گے اور کہو گے ہم آج یتیم ہو گئے، ہم اس طرح ہو گیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل شہر۔ یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ کہاں گئے وہ کل کی مخالفتیں کرنے والے، وہ کتابیں لکھنے والے، وہ طرح طرح کے لفظ کہنے والے؟ اس دھرتی پر واحد وہ شخصیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری جس نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی ذات پہ الزام تراشیاں ہونے والوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ یہ مثال ہے اور آج تک زندہ مثال ہے۔ جائیے اس طرح کا کوئی بندہ اور لا کے دکھائیے۔ آپ پھر کہتے ہیں جی آپ اندھے ہو گئے ہیں عشق طاہر القادری میں۔ بابا وہ عشق ہی کیا ہے جو اندھا نہ کر دے؟ ہاں اس میں سچ ہے کہ ہم اندھے ہیں مگر عشق میں اندھے ہیں۔ آپ تنقید میں اندھے ہو رہے ہیں اور اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ نہ آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آتی ہیں نہ آپ کو حدیث رسول سمجھ میں آتی ہے۔ لمحے بھر سے پہلے آپ انکار کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ کر کبھی کچھ کہہ کر۔ کیوں؟ وہ بات آپ کے مزاج کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ جو آپ کے مزاج پہ پورا نہیں اترتی آپ اسے تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ نے محدثین کو متنازع بنا دیا۔
کہ جی اگر وہ لے گا فلاں شخصیت اس کتاب میں ہوگی تو ہم حدیث لیں گے. مجھے بتائیے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خیر اللہ توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی 83 نمبر آیت میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کہا یہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ مسلمان ہے. اور جب یہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ مسلمان ہے تو پھر سورۃ الانعام کی آیات نمبر 162 اور 63 کے اندر فرمایا قل، محبوب آپ ان سے کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے انہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہی تو مجھے حکم ہے، امر ہے کہ میں کہہ دوں کیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں بھی سب سے اول ہوں. یہاں بھی حضور علیہ السلام نے اول المسلمین قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہے. آپ کہاں تک بھاگیں گے جناب؟